السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فہد حسین اور یہ ہے ریڈ زون فائلز۔ پہلے آج کی ٹاپ سٹوریز۔ عدلیہ تقسیم اداروں میں خلیج، آئینی ترمیم اور مخصوص نشستوں پر ڈیڈ لاک، کیا لڑائی شروع ہو چکی ہے؟ سپریم کورٹ آف پارلیمنٹ سے مزاحمت کی گونج، دونوں طرف سے آئین کے تحفظ کا عہد، معاملات بند گلی کی طرف گامزن، کیا کوئی درمیانی راستہ نکل سکتا ہے؟ اور جنگ پھیل گئی، مشرق وسطی آگ کی لپیٹ میں، لبنان پر اسرائیلی حملہ، اقوام متحدہ کچھ کر پائے گی؟ ان تمام معاملات پر گفتگو کریں گے، لیکن پہلے چلتے ہیں آج کی مین سٹوری۔ ناظرین، بحرانوں کا موسم ہے۔ سیاسی درجہ حرارت ہائی ہونے کے ساتھ ساتھ عدالتی پارہ بھی آسمانوں کو چھونے لگا ہے۔ اس اختیار اور اقتدار کے کھیل میں کوئی فریق پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ حکومت، اپوزیشن، عدلیہ، اسٹیبلشمنٹ اور الیکشن کمیشن اس اکھاڑے میں سب پنجہ آزمائی کر رہے ہیں۔ نہ کوئی ریفری ہے، نہ کوئی امپائر، اور کل سے یہ داؤ پیچ کا سلسلہ اور زیادہ تیز ہو گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے کل 70 صفحات پر مشتمل مخصوص نشستوں کا فیصلہ جاری کیا۔ اس کے بعد آج 71 صفحات پر مشتمل اردو فیصلہ بھی جاری کر دیا گیا، لیکن فیصلے پر عمل درآمد ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ اور اسی حوالے سے حکومت کے سینیٹر عرفان صدیقی نے جو ہے وہ بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ تفصیلی فیصلے کے ذریعے ایک ایسی پارٹی کو ریلیف دیا گیا جو نہ مخصوص نشستوں کا تقاضا لے کر الیکشن کمیشن گئی، نہ ہی سپریم کورٹ گئی اور نہ ہی کسی ہائی کورٹ گئی۔ انہوں نے سپریم کورٹ کے ججز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اس فیصلے کے خلاف ہماری اور پیپلز پارٹی کی نظر ثانی کی اپیلیں عدالت کے سامنے زیر التوا ہیں، تو ہم کیسے اس فیصلے پر عمل درآمد کر سکتے ہیں؟ سینیٹر عرفان صدیقی نے یہ معاملہ پارلیمنٹ لے جانے کا بھی اشارہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ اب یہ معاملہ پارلیمنٹ دیکھے گی کہ کہیں یہ آئین و قانون کے منافی تو نہیں، اور پھر فیصلہ کرے گی، کیونکہ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ صرف ایک بات اس لیے مان لیں کہ 8 ججوں نے کہا ہے۔ اس کے علاوہ عرفان صدیقی صاحب نے جو ہے وہ ایک ٹویٹ بھی کیا اور اس میں بڑے سخت الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ 8 رکنی عدالتی فیصلے نے نہایت سنگین سوال کھڑا کر دیا ہے کہ اگر کوئی فیصلہ آئین کی واضح، دو ٹوک اور غیر مبہم شقوں کو نظر انداز کر دے یا انہیں مسخ کر کے اپنی مرضی کا آئین لکھ کر اپنی مرضی کے نتائج اخذ کر لے، تو آئین و قانون بنانے اور ان کے تحفظ کی قسم کھانے والی پارلیمنٹ کیا کر رہے ہیں؟ وہ آئین کو مانے یا آئین سے متصادم کسی فیصلے کو؟ ناظرین، محاذ آرائی کا یہ نقشہ اب بہت حد تک جو ہے وہ واضح ہو گیا ہے۔ حکومت 2 طرح کی حکمت عملی کے ذریعے معاملات کو اپنے حق میں موڑ رہی ہے۔ پہلی حکمت عملی میں حکومت نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں ترمیم کر کے اور چیف جسٹس کو اتنا با اختیار بنا دیا ہے کہ وہ دوسرے جج صاحبان پر انحصار کیے بغیر اپنی مرضی سے بینچ بنا سکیں گے اور کیس لگا سکیں گے۔ چیف جسٹس صاحب نے فوری طور پر 63A کا کیس لگا کر اور بینچ بنا کر یہ ثابت کر دیا کہ وہ اب اپنے اختیارات کا استعمال دھڑلے سے کریں گے۔ دوسری حکمت عملی کے تحت حکومت نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر کے اس کو سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں کے فیصلے کے خلاف ایک طریقے سے ڈھال بنا دیا ہے۔ یعنی اب حکومت نے یہ پوزیشن اپنا لی ہے کہ اس ترمیم کے ذریعے منتخب اراکین کو 3 دن کے اندر کسی سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار کرنی ہے۔ مطلب یہ کہ عدالتی فیصلے میں جو تحریک انصاف سے منسلک ممبرز جو کہ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو گئے تھے اور جنہیں عدالت نے اجازت دی تھی کہ وہ 15 دن کے اندر جو ہے وہ تحریک انصاف میں شامل ہو سکتے ہیں، ان کا راستہ اور فیصلے پر عمل درآمد کا راستہ جو ہے وہ حکومتی قانون نے ایک طریقے سے بلاک کر دیا ہے۔ یعنی ناظرین، آسان الفاظ میں حکومت اب اس ڈھال کو استعمال کرتے ہوئے عدالت کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کرے گی اور تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں نہیں ملیں گی۔ ادھر الیکشن کمیشن نے بھی ایک اپنی گیم ڈالی ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو حکم دیا کہ وہ بھی بالکل واضح الفاظ میں کہ وہ عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کرے، لیکن الیکشن کمیشن کے مخصوص نشستوں کے حوالے سے 6 اجلاس جو ہیں وہ بے نتیجہ ختم ہو چکے ہیں۔ ابھی تک فیصلہ یہ نہیں ہوا کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس پر عمل درآمد کرنا بھی ہے یا نہیں کرنا۔ الیکشن کمیشن یہ بھی فیصلہ نہیں کر پایا کہ الیکشن ایکٹ میں حالیہ ترمیم اور اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کے چیف الیکشن کمشنر کو خط کے بعد مخصوص نشستیں حکومتی اتحاد کو دینی ہیں یا نہیں دینی۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر طارر کا بیان، عرفان صدیقی صاحب کا معاملہ کہ پارلیمنٹ لے جانے کا اندیا انہوں نے جو دیا ہے، ان کا ٹویٹ، الیکشن کمیشن کے بے نتیجہ ختم ہونے والے اجلاس، یہ تمام تر معاملات جو ہیں یہ ثابت کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ اور حکومت کے معاملات ایک بار پھر تصادم کی طرف بڑھ رہے ہیں۔
کیونکہ اب ایک طرف حکومت چاہتی ہے کہ مخصوص نشستوں کے فیصلے پر کسی بھی صورت میں عمل درآمد نہ ہو، اور دوسری طرف حکومت تاحال آئینی ترامیم کے لیے کوشش کر رہی ہے۔ آج بلاول بھٹو زرداری نے سندھ ہائی کورٹ بار کی ایک تقریب سے خطاب کیا۔ آئینی عدالت کے حوالے سے انہوں نے کچھ اہم باتیں کی۔ یہی نہیں بلکہ وہ 2 قدم آگے گئے اور انہوں نے نہ صرف 63A کے فیصلے کے حوالے سے کہا بلکہ اس کے بعد انہوں نے پارلیمنٹ کے اختیار کے حوالے سے بھی کچھ باتیں کی۔ بلاول بھٹو کی باتوں سے واضح ہے کہ حکومت آنے والے دنوں میں ہر قیمت پر آئینی ترمیم جو ہے وہ کرے گی۔ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ جو مسودہ پہلے لیک ہوا تھا اس میں کچھ حد تک تبدیلی آ جائے، کوئی رد و بدل ہو جائے۔ یہ تمام اہداف حاصل کرنے کے لیے فی الوقت حکومت قدرے مضبوط پوزیشن میں آ گئی ہے۔ عین ممکن ہے کہ چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ یعنی کہ 25 اکتوبر سے پہلے حکومت جوڈیشل پیکج کو پاس کرانے کی پوری کوشش کرے۔ اگر معاملات اس رخ جاتے ہیں تو پھر ان لوگوں کے پاس کیا آپشن ہوں گے جو اس آئینی پیکج کے مخالف ہیں اور جن کا یہ موقف ہے کہ یہ سب اقدامات کر کے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ نہ صرف عدلیہ کو کمزور کر رہے ہیں بلکہ شدید ترین کمزور کر رہے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ ان مخالفین میں حاضر سروس جج بھی شامل ہو سکتے ہیں، وکلا کی ایک بڑی تعداد تو پہلے ہی شامل ہے، اپوزیشن جماعتیں بھی سرفرائی جو ہیں وہ کر چکی ہیں، اور ممکن ہے کہ سول سوسائٹی کا ایک حصہ بھی اس میں کود پڑے۔ لگ یہ رہا ہے کہ لڑائی ابھی بڑھے گی اور لمبی چلے گی۔ ان تمام معاملات میں بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں میرے 2 کالیگز جو کہ عدالتی معاملات کو بڑے غور سے دیکھتے ہیں، سپریم کورٹ کو کور بھی کرتے ہیں، حسنات ملک صاحب اور ثاقب بشیر صاحب، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ ثاقب آپ سے اگر میں بات شروع کروں، یہ جو جس طریقے سے یہ معاملہ چھڑ گیا ہے کہ جو یعنی لڑائی کا لفظ ہم استعمال کر رہے ہیں وہ اب کھل کے سامنے آ گئی عدالت میں، جو منصور علی شاہ صاحب نے جو کل خط بھی لکھ دیا اور جو کمیٹی پریکٹس پروسیجر میں جو امینڈمنٹ ہوئی ہے اس کے بعد جو کمیٹی میں جن ججز کو چیف صاحب نے شامل کیا، تو اب یہ معاملات کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ یہ کتنا سیریس ہے یہ جو لڑائی ہے، یہ جو ڈویژن ہے سپریم کورٹ کے اندر، یہ جب سے یہ پچھلے دو چار جن معاملات کو میں نے حوالہ دیا ہے اس کے بعد سے یہ کتنی شدید ہو گئی لڑائی؟ یہ ویسے تو جب سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آئے تب سے جو ہے وہ آنورڈ وہ سچویشن ٹھیک چل رہی تھی، لیکن 12 جولائی کے فیصلے نے میرے خیال میں تقسیم پیدا کی سپریم کورٹ میں، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان کو ایسے لگا شاید وہ مائنورٹی میں، کیونکہ ان کے ساتھ ایک جج تھے۔ پھر اس کے بعد جب نظر ثانی فکس کرنے کی باری آئی وہاں کمیٹی میں جب یہ معاملہ رکھا گیا، اور اگرچہ جو فیصلہ آنے کے 6 دن کے بعد وہ کہہ رہے تھے کہ نظر ثانی بھی لگا دیں کیونکہ تفصیلی فیصلہ بھی نہیں آیا تھا، تو اس وقت باقی ججز نے ان سے اتفاق نہیں کیا۔ پھر یہ چیزیں آہستہ آہستہ آگے جو ہے وہ چلنا شروع ہوئی۔ اب جو معاملہ ہے کافی ایکسٹریم لیول پہ پہنچ چکا ہے اور جوڈیشل پولیٹکس بہت ایکسٹریم لیول پہ ہے، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس منصور علی شاہ ماضی میں جن کے اچھے تعلقات تھے، اب جو ہے وہ کل پہلی دفعہ انہوں نے 3 جو ہے صفحات کا جو لیٹر لکھا ہے، میرا خیال ہے اب چیزیں جو ہے وہ اپنے شاید واپسی کا رخ نہ کریں، کیونکہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس منصور علی شاہ جو کمیٹی کے ممبر ہیں اور سینئر ترین جج بھی ہیں سپریم کورٹ کے، ان کے بغیر ہی کمیٹی کا اجلاس کر کے جو بڑا اہم کیسز جو ہے وہ فکس کر دی ہیں، 63A کا بھی اور جو آڈیو لیکس کمیشن کا کیس ہے وہ بھی فکس کر دیا ہے۔ اس سے بظاہر ایسے لگتا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو آخری ماہ ہے، ایک ماہ رہ گیا ان کی جو ہے ریٹائرمنٹ میں، یہ اب سپریم کورٹ کے اندر جو ماجرائی ہے اس ماجرائی کے سبب بن سکتا ہے، کیونکہ جو 30 سپٹمبر کو جس 63A کے کیس سنا جانا ہے، نظر ثانی سنی جانی ہے، اس میں جسٹس منیب اختر بھی شامل ہے، اور جو جسٹس منصور علی شاہ ہیں انہوں نے بالکل واضح انداز میں لکھا ہے کہ جو کمیٹی ہے اس میں سے جسٹس منیب اختر کو کیوں نکالا گیا اور پھر جسٹس یحییٰ آفریدی کو کیوں نظر انداز کیا گیا۔ تو 30 جو سپٹمبر ہے اس دن جو سماعت ہونی ہے، جو بینچ ہے، وہ بھی بظاہر ایسے لگتا ہے کہ وہ بھی جوڈیشل پولیٹکس یا ان معاملات کی نظر ہونے کے امکانات موجود ہیں۔ جو سماعت اگر نہ ہو سکے گی جی بالکل حسنات، دیکھیے یہ جو ابھی ثاقب بات کر رہے ہیں، انہوں نے ریفرنس دیا جو 63A کا جو کیس ہونا ہے، اب اس میں جب سے چیف صاحب کے پاس یہ اختیار آ گیا ہے کہ وہ بینچز خود بنا سکیں یا ان کے ساتھ جو بھی تیسرا جج ہے اس کمیٹی میں وہ اگر ان کے ساتھ ہے جو کہ بظاہر لگتا ہے، تو پھر ان کے پاس یہ ایک طریقے سے ڈسکریشن آ گیا کہ وہ اپنے بینچ بنائیں۔ اب یہ جو بینچ فارمیشن کا معاملہ ہے یہیں پہ سارا جھگڑا تھا، اب کیا یہ ایک سینس آ رہی ہے آپ کو کہ اب چیف صاحب نے اسی طرح کے بینچز بنانے ہیں اور جو جس طرف
جو ہے وہ ایک فیصلہ جانا چاہیے ان کے مطابق وہ اس طرف جائے گا اور 63A کے کیس میں ہمیں یہ نظر آنا شروع ہو جائے گا؟ چیزیں بڑی واضح ہو گئی ہیں اور انہوں نے کمیٹی میں جس جج کا انتخاب کیا ہے عموماً وہ ان کے ہم خیال جج ہی رہے ہیں، اور پھر جو بینچ بنا 63A کے حوالے سے، حالانکہ 18 جولائی کو جسٹس قاضی فیصل نے جو بینچ پرپوز کیا تھا اس میں تبدیلی لائی انہوں نے، اور وہ یو ٹرن لیا انہوں نے۔ اس وقت 18 جولائی کو انہوں نے سجیسٹ کیا تھا کہ 63A کے حوالے سے جو نظرثانی ہے وہ لارجر بینچ کو پریزائڈ جسٹس منصور علی شاہ کریں، اور اس میں جیسے یحییٰ افریدی بھی ہوں۔ لیکن اب مزے کی بات ہے کہ وہ خود پریزائڈ کریں گے، جیسے منصور علی شاہ بھی نہیں ہے اس میں، اور جیسے یحییٰ افریدی بھی نہیں ہے۔ تو یہ بڑا واضح ہے کہ اس میں دو وہ ججز ہیں، ایک ایڈاک جج مظہر عالم خیل اور جمال مندوخیل، جنہوں نے ان کی انٹرپریٹیشن ڈیفرنٹ تھی کہ ووٹ کاؤنٹ ہو سکتا ہے، تو اب ان کو ایک ووٹ چاہیے۔ تو منیب اختر صاحب، میرا نہیں خیال کہ وہ ان کے ساتھ سارا بینچ جائے۔ اول تو مجھے جو لگ رہا ہے کہ جیسے منصور علی شاہ نے جو ریزن دیے ہیں جس بنیاد پہ وہ کمیٹی کی اجلاس انہوں نے شرکت نہیں کی، تو جیسے منیب اختر نے بھی انہی کو فالو کرنا ہے، اور بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے ریکیوز کر جانا ہے بینچ سے۔ لیکن چیزیں جو کل جیسے منصور علی شاہ نے خط لکھا ہے، ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فیصل کی طرف سے بھی جواب آئے گا، آج آتا ہے کل آتا ہے، اور جواب بھی بڑا تکڑا جواب ہوگا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ پھر یہ جو جوڈیشل سول وار ہم بہت سے وکلاء کہہ رہے ہیں یہ جو چل رہی ہے، یہ اب مزید اس میں انٹینسیفائی ہوگی، اور بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ایم یہ ہے کہ جو حکومت جی بات مکمل کریں، جو حکومت اس وقت موو کرنا جا رہی ہے، دیکھیں بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جو حکومت اس وقت جوڈیشل پیکیج لانا چاہ رہی ہے اور کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے ذریعے، تو وہ تاکہ سپریم کورٹ کے وہ ججز جو اس حوالے سے سینسٹیو ہیں وہ کوئی پالیسی نہ اپنا سکیں۔ ایک تو اب کمیٹی میں چیف جسٹس قاضی فیصل میجارٹی میں، اس کے علاوہ 63A کا ججمنٹ اگر ریورس ہوتا ہے تو ووٹ بھی کاؤنٹ ہو جائے گا، تو اس کے علاوہ اور بھی جو چیزیں لگ رہی ہیں، تو وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فیصل اور موجودہ جو حکومت ہے، نظام ہے، وہ تو ایک پیج پہ ہی چل رہا ہے۔ اچھا، اب یہ جو اس وقت جو ججز ہیں ان کے لیے چیلنج ایکسٹرنل چیلنج نہیں ہے، انٹرنل ہے۔ بالکل یہی ہم ایکچولی ڈسکس کر رہے ہیں ثاقب کہ چیلنج جو ہے وہ انٹرنل ہے، اور وہ چیلنج جو ہے وہ بالکل اب کھل کر سامنے آ گیا ہے، اور یہی والا چیلنج اور زیادہ بڑا ہو جائے گا، یہ شدید ہو جائے گا ثاقب، اگر یہ 63A اوور ٹرن ہو گیا اور اس کے بعد ہارس ٹریڈنگ فلور کراسنگ ہو گئی اور 2/3 مل گئی اور یہ کانسٹیٹیوشنل پیکج پاس ہو گیا۔ پوچھنا میں یہ چاہ رہا ہوں اور جاننا میں یہ چاہ رہا ہوں، اور میرے خیال میں سب لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اگر ایسا ہو گیا تو یہ جو ججز کے اندر جو ڈویژن ہے، وہ ججز جو اس پیکج کی جوڈیشل کانسٹیٹیوشنل پیکج کی مخالفت کر رہے ہیں، اگر یہ پاس ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ان کے پاس کیا آپشن رہے گا اور کس طرح کا رد عمل آ سکتا ہے؟ اس پہ کچھ باتیں ہو رہی ہیں؟ ایک بات تو یہ ہے کہ جو 30 سپٹمبر کی سماعت ہے اس میں چیف جسٹس قاضی فائزہ ان پر بھی جو ریکیوزل آ سکتی ہے، ان پر اعتراض ہو سکتا ہے کہ کیونکہ وہ جو 63A کا کیس سن رہے ہیں وہ اگر منظور ہوتی ہے نظرثانی، پھر جوڈیشل پیکج آتا ہے جس میں متوقع طور پر بہت ساری چیزیں، آئینی عدالت کا قیام بھی ہے، تو وہ بینیفیشری ہیں آنے والی جو متجوزہ آئینی ترامیم ہے، ان پر بھی اعتراض ہو سکتا ہے۔ دوسری جو آپ نے بات کی کہ یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے، تو ڈیفینیٹلی یہ اگر ہوتا ہے تو پھر تو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو کمپرومائز ہوگی، پورا جو جوڈیشل جو اسٹرکچر ہے وہ اپنی جگہ سے ہل جائے، کورٹ کو پاور لیس کیا جائے گا، اس کے اوپر کنٹرولنگ اتھارٹی جو ہے وہ آئینی عدالت بنائی جا رہی ہے۔ پھر آئینی عدالت میں جو چیف جسٹس سمیت ججز کا جو نامزد کرنا ہے وہ حکومت وقت نے کرنا ہے، پھر مستقبل کے لیے ہائی کورٹس میں، سپریم کورٹ میں جو ججز کی تعیناتی ہوگی وہ جو ہے وہ حکومت کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ پھر کوئی بھی جج اگر جو ہے وہ کسی کیس میں اس کو حکومت کو کوئی مسئلہ ہوگا، ہائی کورٹ کے جج کو اس کو ٹرانسفر کر دیا جائے گا۔ تو یہ ملٹیپل چیزیں ہیں جس سے عمومی طور پر میرا یہ خیال ہے کہ یہ چیزیں شاید حکومت وقت کو بہت کم وقت کے لیے ان کو فائدہ مند ہوں، لیکن اگر لانگ ٹرم دیکھا جائے جس طرح آئینی پیکج سے جو آزادی ہے عدلیہ کی جس طرح کمپرومائز کی جا رہی ہے، کل یہ انہی کے لیے جو ہے وہ نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے۔ اور یہی وہ بات ہے، بالکل یہی وہ بات ہے جو بہت سارے ایکسپرٹس بھی کر رہے ہیں، ماہرین بھی کر رہے ہیں، قانون دان بھی کر رہے ہیں۔ فائنلی مجھے بتائیے اسناد کہ یہ جو سپریم کورٹ کے آنریبل ججز ہیں، یہ پوری جو لسٹ ہے ہم اسکرین سکتے ہیں،
ان کو جب ہم دیکھتے ہیں جو جس طرح یہ جوڈیشل پالیٹکس چل رہی ہے اور جو آپ نے ابھی ٹرم بھی استعمال کیا کہ سول وار ہو رہی ہے، تو بالکل مختصراً مجھے بتائیے کہ اب یہ جو ڈویژن سپریم کورٹ کی فل اسٹرینتھ کا جو ڈویژن ہے اس میں چیف جسٹس صاحب کمفرٹیبل ہو گئے ہیں نمبرز میں؟ نہیں، میرا خیال ہے نہیں ہے. اگر وہ ہوتے تو جسٹس شاہ نے ایک ہی ان سے مطالبہ کیا کہ آپ فل کورٹ میٹنگ بلائیں، اور آرڈیننس آپ نے پہلے ہی اس پہ عمل درآمد کرنا شروع کیا، آپ نے مشورہ ہی نہیں لیا. اور بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جسٹس قاضی فیض صاحب موجودہ حالات میں بہت کم ان کے ساتھ نمبر ہیں، اور اسی وجہ سے وہی ججز وہ بار بار ان بینچز میں میجارٹی میں بٹھا رہے ہیں جس میں وہ ڈیزائربل رزلٹ چاہ رہے ہیں. تو یہ ایک ہے ان کے لیے چیلنج ہے. اسی وجہ سے 2 ایڈ ہاک جج بھی اپوائنٹ کیے گئے ہیں. پھر حکومت بھی چاہ رہی تھی کہ مزید ججز کی تعداد بڑھائی جائے. تو یہ ایک ان کے لیے ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ انسٹیٹیوشن میں کافی زیادہ ان کی پذیرائی ہے، سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، اوورآل بھی ان کا ایک ریفارم کی طرف جو ایک ایجنڈا ہے، تو یہ ایک چیز ہے. لیکن حکومت کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ بالکل ان کو پذیرائی بھی اس لیے بھی مل رہی ہے، لیکن ایشو یہ ہے کہ اس وقت اختیارات جو ہیں وہ چیف جسٹس کے پاس آ چکے ہیں. میں دونوں اپنے مہمانوں کو شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. نمبرز گیم کی عام طور پہ پارلیمنٹ میں بات ہوتی ہے، لیکن اب یہ صورتحال ڈیولپ ہو گئی کہ عدلیہ کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے کہ کتنے جج کس طرف ہیں. لیکن وہ نمبرز گیم تبھی جو ہے وہ ان پلے آتی ہے جب فل کورٹ ہو، اور فل کورٹ صرف جو ہے وہ کمیٹی بنا سکتی ہے. کمیٹی میں اگر چیف جسٹس ڈومینیٹ کر رہے ہیں، جو کہ اب لگتا ہے، تو فل کورٹ پھر تبھی بنے گا جب نمبرز انڈر کنٹرول ہوں گے. تو یہ جوڈیشل پالیٹکس جو ہیں یہ بھی ایک ہائی لیول پہ چلی گئی. ناظرین، بریک کا وقت ہو رہا ہے، واپس آئیں گے. تو یہ جو ایک محاذرہ جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اس کا اس وقت کی موجودہ سیاست پہ کیا فرق پڑ رہا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے پاس اب ان تمام معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے آپشن رہ کیا گئے ہیں. 2 سیاسی رہنما ہمیں جوائن کریں گے اور اس پہ ہم بحث کریں گے اس بریک کے بعد. عدالتی محاذ کے ساتھ ساتھ سیاسی میدان میں بھی جو ہے وہ تپش بڑھتی جا رہی ہے. وہ بھلے وقت گئے جب حکومت اور اپوزیشن آپس میں مذاکرات کی باتیں کیا کرتے تھے. اب تو گویا ہر طرف ہی طبل جنگ بج رہا ہے. آج جیل میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بانی پی ٹی آئی نے اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کی قیادت کو ایک بار پھر تنقید کا نشانہ بنایا. انہوں نے کہا، ایک بار پھر یہ کہا کہ یہ لندن پلان جو ہے وہ ان کے خلاف بنایا جا رہا ہے. انہوں نے اس سازش کا حوالہ بھی دیا جس کے تحت ان کو اقتدار سے باہر رکھا جا رہا ہے، یہ ان کے مطابق. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ بھی میرے خیال میں کہنا غلط نہیں ہوگا کہ رویوں میں جو سختی ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، یہ دونوں طرف سے اب نظر آ رہی ہے. جب حکومت کو یہ احساس ہوا یا شاید کرایا گیا کہ عدلیہ سے تحریک انصاف کو ریلیف مل رہا ہے اور مزید مل سکتا ہے، تو ایسی حکمت عملی جو ہے انہوں نے اپنائی جس سے عدلیہ کے اندر بھی طاقت کا توازن کافی حد تک تبدیل ہو رہا ہے، بلکہ شاید ہو بھی گیا ہے. اسی طرح جب عدالت سے تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں دینے کا حکم آیا تو حکومت نے اس فیصلے پر بھی قانون سازی کے ذریعے دروازے بند کر دیے. تو اب کیا ہوگا؟ تحریک انصاف کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ اسپیکر قومی اسمبلی اپنی پوزیشن واضح کر چکے ہیں. قومی اسمبلی سیکریٹریٹ بھی پارٹی پوزیشن کا اعلان کر چکا ہے، اور اس میں تحریک انصاف کا نام شامل نہیں. جو پہلے کی پوزیشن تھی، یعنی سنی اتحاد کونسل میں شامل آزاد امیدوار، وہ اب بھی جوں کی تو موجود ہیں. تحریک انصاف احتجاج کر رہی ہے اور شور مچا رہی ہے، مگر اس سے زمینی حقائق کیسے تبدیل ہوں گے، اور پارلیمنٹری نمبرز جو ہیں وہ کیسے تبدیل ہوں گے، اور مخصوص نشستیں کیسے ملیں گی؟ ناظرین، پہلی اننگز ختم شاید ہو گئی ہے اور حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے اس کو برتری حاصل ہے. شاید ایسا ہی ہو، مگر میچ تو بھی باقی ہے اور سیریز بھی. اب گیم پلان ہے کیا؟ اسی پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں 2 سیاسی رہنما، جناب بلال کیانی صاحب جو پاکستان مسلم لیگ نون کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور جناب ہمایوں محمد صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کر رہے ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ. ہمایوں صاحب، بات میں آپ سے شروع کرتا ہوں. ابھی اس سے پہلے میں ذکر کر رہا تھا کہ کس طریقے سے جو یہ جوڈیشل پالیٹکس ہو رہی ہیں، اس کا جو ایک ڈائریکٹ امپیکٹ ہے وہ پاکستان کی سیاست پہ آ رہا ہے. اور اس وقت تو ایک اسیسمنٹ یہ آ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ جو قانون سازی ہوئی ہے جس سے چیف جسٹس کے اختیارات جو ہیں وہ بڑھا دیے گئے ہیں، اور اسپیکر نے خط لکھ دیا ہے چیف الیکشن کمشنر کو، جس کے مطابق جو ہے وہ جو نمبرز گیم تھی پارلیمنٹ میں وہ بھی پی ٹی آئی کو نہیں دی گئی، سنی اتحاد کونسل کو دے دی گئی ہے. تو میٹرز آر ریٹرننگ ٹو ویئر دے اوریجنلی ور. پی ٹی آئی کے لیے مشکلات ہو گئی ہیں. لگتا تو یوں ہے کہ حکومتی جو اقدامات اٹھے ہیں اس سے آپ کو چیک میٹ ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں، چیک میٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا، یا سٹیل میٹ ہوا جا رہا ہے، یا
ان لوگوں کو اپنے پرابلم ہو جائے گا، لیکن جنرلی جو عوام دیکھ رہی ہے وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ اب سے کچھ عرصہ پہلے in the name of freedom of judiciary, in the name of trichotomy of powers, in the name of کہ ہم ایک آدمی کی پاورز کو بے تحاشا انکریز کرنے کی بجائے ہم جو بیسیکلی 184(3) کے تحت کرنے کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں کہ ایک کمیٹی بنائیں گے، اور وہ کمیٹی جو ہے جو سب سے سینئر موسٹ 3 ججز ہوں گے ان کی بیسس پہ ہوگی. فیئر انف آپ نے بنا دیا. ہم اس وقت بھی اس ڈیسیژن کے خلاف اس لیے تھے کہ ہم چاہتے تھے کہ یہ اگر ہو تو یہ آرٹیکل 191 کے تحت ہو جائے، جس میں سپریم کورٹ اپنے رولز خود چینج کرے اور وہ کہے کہ بھئی ہم لوگوں کی یہ، کیونکہ یہ ان کے رولز کے تحت یہ ہونا چاہیے اور لیٹ دم. لیکن چلے آپ لوگوں نے کر دیا. چیف جسٹس صاحب نے خود کہہ دیا تھا کہ میرے ڈیسیژن کا غلط انٹرپریٹیشن ہوا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 13 جنوری کا جو ڈیسیژن تھا وہ سیٹ اسائیڈ ہو گیا ہے. آپ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ جب کوئی ڈیسیژن سیٹ اسائیڈ ہو جائے، جب اس کو کلعدم قرار دے دیا جائے، اس سے آرگیومنٹ چلے میں اس کو نا ہمایوں صاحب یہ دیکھیں، اب یہ obviously یہ ایک موقف ہے، اور دوسری طرف موقف ہے بلال صاحب، اب گورنمنٹ کا جو موقف آ رہا ہے، میں ذرا بلال صاحب کو بھی انوالو کر لوں، میں ان کو انوالو کر لوں. نہیں دیکھیں نا، اب اس پہ بھی آرگیومنٹ ہو رہا ہے نا، میں ان کا فیصلہ ہے، لیکن گورنمنٹ نے جو اس کو کاؤنٹر کیا ہے، انہوں نے ایک لا الیکشن ایکٹ میں امینڈمنٹ کر کے انہوں نے اس کو ریٹروسپیکٹیولی ایڈ کر کے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ اب ہیز بین اوور ٹیکن بائی دا نیو لا. اچھا اب یہ گورنمنٹ کی، میں بلال صاحب کو ذرا انوالو کر لوں. بلال صاحب اب یہ صورتحال ہے، آپ نے بلڈوز کیا ہے اس قانون کو، آپ کے پاس میجورٹی ہے، آپ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں ماننا. عرفان صدیقی صاحب نے آج کہا کہ یہ ہم پارلیمنٹ میں لے کے جائیں گے. تو یہ ایک طرف ایک سمپل میجورٹی کا قانون، ایک طرف سپریم کورٹ کا میجورٹی ڈیسیشن، یہ گورنمنٹ کیسے کہہ سکتی ہے کہ ہم سپریم کورٹ کی بات کا فیصلہ نہیں مانیں گے؟ اس میں 2 چیزیں ہیں جی. سب سے پہلے تو جو سپریم کورٹ کا فیصلہ خود ہے، دیکھیے اس کے اوپر ایک میجورٹی آرڈر ضرور ہے، مگر یہ کہنا کہ فل کورٹ کا فیصلہ ہے جس نے کہا، تو یہ فل کورٹ کا فیصلہ نہیں تھا، یہ میجورٹی آرڈر ضرور تھا. اس میجورٹی آرڈر کو چیلنج کرنے کے لیے بھی ریویو پٹیشنز ابھی پینڈنگ ہیں. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ آپ نے جس امینڈمنٹ کا ذکر کیا، جس کی بنیاد کے اوپر اسپیکر صاحب نے پھر چیف الیکشن کمشنر کو بھی خط لکھا، وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ہم اس ججمنٹ کو تسلیم بھی کر لیں جس کی ریویو پٹیشنز پینڈنگ ہیں، اور جس کو میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ وہ فیصلہ غلط ہے، ان وائلیشن آف دا کانسٹیٹیوشن ہے، یہ میرا موقف ہے. آپ کی بات بالکل بجائے کہ سپریم کورٹ کا آرڈر تو از دا آرڈر ایز اٹ اسٹینڈس، مگر اسپیکر صاحب نے یہ نہیں کہا کہ آپ سپریم کورٹ کا آرڈر نہ مانیں. اسپیکر نیشنل اسمبلی نے چیف الیکشن کمشنر کو جو خط لکھا، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو ایکٹ ہے، یہ جو ججمنٹ تھی، اس وقت یہ قانون ایگزسٹ نہیں کرتا تھا، مگر اب یہ قانون آ گیا ہے، اس میں ریٹروسپیکٹیو افیکٹ بھی ہے، اور یہ اس کے اوپر اس کا ایک اوور رائڈنگ افیکٹ ہے. اور انہوں نے ساتھ یہ بھی لکھا کہ یہ صرف میں نہیں کہہ رہا، سپریم کورٹ کی خود جورسپروڈنس بھی اس معاملے میں آپ دیکھ سکتے ہیں. تو انہوں نے اپنا ایک موقف دیا ہے. اب الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، اس میں حکومت نے کچھ نہیں کرنا، یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. الیکشن کمیشن بینگ اے کانسٹیٹیوشنل باڈی، اس کے پاس ایک طرف یقیناً ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جس کے اوپر سوالات بھی کافی اٹھے ہوئے ہیں، جس کی ریویو پٹیشن بھی پینڈنگ ہے، اور اس فیصلے کو اگر وہ تسلیم بھی کرتی ہے ایز سم تھنگ ٹو بی امپلیمنٹڈ، تو اس کے ساتھ ساتھ اس نے موجودہ آئین اور قوانین کو بھی دیکھنا ہے، جس میں یہ اب امینڈڈ الیکشنز ایکٹ بھی ہے، اور اسپیکر نیشنل اسمبلی کا ایز کسٹوڈین آف دا ہاؤس لیٹر بھی ہے. تو ان کو اس سب چیزوں کو دیکھ کے ہی وے فارورڈ دیکھنا ہوگا. اس کی روشنی میں پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ گورنمنٹ نے فار آل پریکٹیکل پرپسز یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس فیصلے کی روشنی میں جو ریزرو سیٹس ملنی تھیں وہ نہیں ملیں گی. الیکشن کمیشن ابھی تک فیصلہ نہیں کر پایا، لیکن کیا آپ کلیئر ہیں کہ یہ سیٹیں ان کو نہیں دینی، اور وہ جو 80 ممبران ہیں وہ سنی اتحاد کونسل میں ہی رہیں گے، وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ نہیں بنیں گے؟ از دا گورنمنٹ کلیئر آن دس؟ جی فات صاحب، دیکھیے بات یہ میرا ایک ویو اور ہماری گورنمنٹ کا یہ ویو ضرور ہے کہ یہ سیٹیں ان کی ہرگز نہیں بنتی.
آپ اس طرح کلاک رول بیک کر کے ان ممبران کو جن نے ولنگلی ایک جماعت جوائن کی، پھر اس جماعت کی پلیٹ فارم سے سیٹیں مانگی SIC کے پلیٹ فارم سے، اور کورٹ میں نہیں مانگی PTI کی طرف سے سیٹیں، آپ ان کو وہ سیٹیں بھی دیں اور اس کے لیے یہ ساری پروسیس کو بھی رول بیک کریں کہ ان کو ایک اور جماعت جوائن کرنے کا پھر سے موقع دیں، پوری الیکٹورل پروسیس کو رول بیک کریں، جو میرے نزدیک آرٹیکل 51 اور 106 کو بھی وائلیٹ کرتی ہے، مگر آپ اس چیز کو بھی سائڈ پہ رکھ دیجئے۔ حکومت کا جو لیگلی اس کے اوپر موقف ہے وہ اس نے اپنی ریویو پٹیشن میں ڈالا ہوا ہے، مگر جو باقی بات رہ گئی کہ اس کو نوٹیفائی کرنے نہ کرنے کی، وہ اختیار الیکشن کمیشن کے پاس ہے، اور اس کے لیے الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو بھی دیکھنا ہے۔ وہ میٹنگ کرتے جا رہے ہیں، دیکھیے انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو بھی دیکھنا ہے، انہوں نے جی دیکھیے وہ تو اب اگین الیکشن کمیشن کین کامنٹ آن دس، مگر دے ہیو ٹو لک ایٹ دی سپریم کورٹ ڈیسیژن، دی اسپیکرز لیٹر ایز ویل ایز دی کرنٹ۔ بٹ ہمایوں صاحب اب صورتحال جیسے ڈیولپ ہو رہی ہے، ہمایوں صاحب یہ دیکھیں، یہ تو آپ نے سن لیا، گورنمنٹ نے تو فیصلہ کر لیا، اب اس کو ہم اگین ہم برا کہیں، اس کو ہم کہیں غلط ہو رہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ معاملات اسی طرح چلیں گے۔ دوسری طرف ہمایوں صاحب آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل میں جب سے چینج آیا تو جو 63A کا جو قانون ہے، جو فیصلہ تھا وہ ریویو پہ لگ گیا ہے۔ اب اگر وہ اوور ٹرن ہوتا ہے، فلور کراسنگ ہوتی ہے، کانسٹیٹیوشنل جو امینڈمنٹ ہے وہ پاس ہوتی ہے جوڈیشری کی، اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنتا ہے۔ آج دو اہم لوگوں نے ہمایوں صاحب کیٹیگوریکلی یہ کہا ہے، بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بننا ہی بننا ہے، رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ یہ ہر حال میں بنے گا۔ سو گورنمنٹ کی انٹینٹ کلیئر ہے، آپ کیسے روکیں گے؟ دیکھیں سب سے پہلے میں ایک چیز کلیئر کر دوں، بیسک کانسیپٹ اگر آپ لوگوں کے کلیئر نہ ہونا تو پھر آگے بات بنتی نہیں ہے، کیونکہ اس کے بعد پھر ڈسکشن کا فائدہ نہیں ہے۔ کورٹ جب ڈیسیژن لیتی ہے، میجورٹی کے لحاظ سے لے یا یونانیمس لے، وہ کورٹ کا ڈیسیژن ہوتا ہے۔ اس میں جو ڈسینٹنگ نوٹ ہوتا ہے مائنورٹی کا، وہ ڈسینٹنگ ہوتا ہے بالکل اسی طریقے سے کہ جب ایک بل پاس ہوتا ہے اس میں اپوزیشن والے بھی اپنا ووٹ ڈالتے ہیں، اور اس میں جو دوسرے جیسے اگر گورنمنٹ کا بل ہے تو گورنمنٹ والے بھی ڈالتے ہیں، ان کے زیادہ ہوتے ہیں تو وہ بل بن جاتا ہے۔ کوسچن پہ آجو، میں صاحب ٹائم بالکل تھوڑا رہ گیا میرے پاس۔ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو، جوڈیشل پیکج کو کیسے روکیں گے آپ؟ گورنمنٹ تو بالکل کلیئر ہے کہ انہوں نے واٹ ایور اٹ ٹیکس وہ اس کو پاس کرنے جا رہے ہیں۔ جتنا آپ ٹائم اگر آپ بلال صاحب کو دے رہے ہیں بغیر انٹرپٹ کیے اتنا مجھے بھی دے دے تو جی پلیز کیری آن بٹ ذرا کوسچن پہ آ جائیں۔ اب دیکھیں نا، اب بات آ جاتی ہے 63A کی۔ دیکھیں 63A کی جو بیسک اگر آپ اس کی ایسنس دیکھیں وہ یہ تھی کہ آپ ہارس ٹریڈنگ، جو کہ کسی زمانے میں چھانگا مانگا سے سٹارٹ ہوئی تھی، پاکستان مسلم لیگ بدرجہ کمال پائی جاتی تھی، اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے آصف علی زرداری صاحب اس کے بہت بڑے پلیئر ہیں۔ ان لوگوں کو روکنے کے لیے 63A آیا تھا کہ آپ اس میں اس کے دو شکیں، اور اگر آپ پلیز 63A پڑھ لیں، اس میں کہیں نہیں لکھا ہوا ہے، وہاں پہ ایکٹ آف اومیشن ہے کہ اگر ووٹ دیا جائے گا تو ووٹ گنا جائے گا اور اس کے بعد ہوگی۔ یہ مثال اس طرح ہے کہ ایک آدمی چوری کرے، آپ اس کو پکڑو، آپ اس کو سزا دو، وہ کہہ کہ سزا مجھے دے دی ہے، چلیں یہ تو اب عدالت کے سامنے آ جائے گا نا۔ سو یہ اس کا مورل آرگیومنٹ آپ نے رکھ دیا اور کہ جی اس سے فلور کراسنگ جو ہے وہ پروموٹ ہوگی۔ بلال صاحب لاسٹ 30 سیکنڈز، آپ 63A کو اوور ٹرن کر کے لوگوں کو فلور کراسنگ کرا کر اپنا آئینی جو پیکج ہے اس کو پاس کروانا چاہ رہے ہیں، آپ ایکچولی فلور کراسنگ کو پروموٹ کر رہے ہیں، انکریج کر رہے ہیں؟ نہیں فہد صاحب، دیکھیے گزارش یہ ہے، ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن سپریم کورٹ نے کی 63A کا ووٹ نہ گن کر، وہ کریکٹ ہونی چاہیے۔ دیکھیے آئین کے فریمرز نے یا 63A کے فریمرز نے بڑا واضح طور پہ ڈیفائن کیا کہ کیا وائلیشن ہے اور اس کی کیا پینلٹی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ یہ ووٹ اگر ڈالیں گے جو پارٹی لائن کے خلاف ان ٹاپکس پہ ہوگا تو آپ کے اوپر ڈیفیکشن انووک ہوگی، آپ ڈی سیٹ ہو سکتے ہیں۔ وائلیشن بھی کلیئرلی ڈیفائنڈ ہے، اس کی سزا بھی ڈیفائنڈ ہے۔ سپریم کورٹ ہیڈ نو رائٹ ٹو گو بیونڈ دیٹ اینڈ سے کہ اب ووٹ بھی نہیں گنا جائے گا، ورنہ تو پھر آئین کے فریمرز لکھتے کہ یو کین ناٹ ووٹ، اٹ سیڈ اف یو ووٹ دین دس ہیپنس۔ تو دیکھیے اس کی درستگی ہونی چاہیے، اور آئیڈیل تو یہی تھا کہ کورٹ ہی خود درستگی کرے، لیکن آپ درستگی اس لیے کروانا چاہ رہے ہیں کیونکہ آپ فلور کراس کرا کے ممبرز کو اپنے پاس لا کر 2/3 اکثریت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو گورنمنٹ کا بیسٹ انٹرسٹ تو یہ ہے نا پھر؟ نہیں دیکھیے نہیں، پھر یہ تو ہم کرنا چاہتے ہیں تو 63A پھر پورا ہی اڑا دیں۔
ایسی گزارش نہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک پارلیمنٹ کی ول ہے جس کی ری رائٹنگ ہوئی ہے بائی سپریم کورٹ, اس کی درستگی ہر صورت ہونی چاہیے. سپریم کورٹ کین انٹرپریٹ دا کانسٹیٹیوشن, دے کین ناٹ ایڈ ٹو دا کانسٹیٹیوشن, دے کین ناٹ ایڈ ٹو دا پینلٹی دیٹ از ڈیفائنڈ ان دا کانسٹیٹیوشن. اس 63 میں کوئی ابہام نہیں جس سے سپریم کورٹ نے آگے دے اوور اسٹیپ, اینڈ آئی تھنک دیٹ کریکشن شوڈ بی میڈ. اوکے, بہت شکریہ آپ دونوں کا. ناظرین ہمیں جوائن کر رہے تھے, ڈسکس کر رہے ہیں کہ سیاسی معاملات میں کس طرف جا رہے ہیں. بریک کا وقت ہو رہا ہے, واپس آئیں گے تو ایک بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ, بڑی امپورٹنٹ سٹوری ہے. مڈل ایسٹ میں کانفلکٹ, جنگ پھیلنا شروع ہو رہی ہے. معاملات کس طرف جا رہے ہیں ہمیں جوائن کریں گی فارمر منسٹر آف اسٹیٹ فار فارن افیئرز ہنا ربانی کھر صاحبہ اس بریک کے بعد. اسرائیلی جارحیت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. معصوم فلسطینیوں کی نسل کشی ابھی تھمی نہیں تھی کہ اسرائیل نے لبنان میں بھی اپنی بربریت کا آغاز کر دیا ہے. اسرائیل کی لبنان میں حزب اللہ کے ساتھ 2006 سے وقفے سے جنگ جاری ہے, مگر اب اسرائیل نے شہری آبادی کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے. رائٹرز کی ایک رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز اسرائیلی حملوں کی وجہ سے لبنان میں 50 بچوں سمیت 500 سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں, جبکہ 1800 سے زائد افراد کے زخمی ہونے کی بھی اطلاع ہے. مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر عالمی رد عمل بھی سامنے آنا شروع ہو گیا ہے. الجزیرہ کے مطابق ایران کے صدر نے کہا ہے کہ ہم سب سے زیادہ جانتے ہیں کہ اگر مشرق وسطیٰ میں ایک بڑی جنگ چھڑ جاتی ہے تو اس سے پوری دنیا میں کسی کو فائدہ نہیں ہوگا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں لبنان کو اسرائیل کے ہاتھوں ایک اور غزہ بننے کی اجازت نہیں دینی چاہیے. ادھر سعودی وزیر خارجہ نے بھی کہا کہ وہ لبنان میں ہونے والی پیش رفت کو بڑی تشویش کے ساتھ دیکھ رہے ہیں اور تمام فریقوں سے انتہائی تحمل سے کام لینے پر انہوں نے زور دیا ہے. امریکہ میں وائٹ ہاؤس میں متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زائد ال نہیان سے ملاقات کرتے ہوئے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ میری ٹیم اپنے ہم منصبوں کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے اور ہم اس طرح سے کشیدگی کو کم کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں. ایک طرف تو مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی, تو دوسری طرف جو ہے وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس ہے وہ بھی شروع ہو چکا ہے. تقریباً پوری دنیا کے لیڈر جو ہیں وہ ایک چھت تلے جو وہاں پہ اکٹھے ہو رہے ہیں. وہاں پہ وزیر اعظم شہباز شریف بھی پہنچ چکے ہیں اجلاس میں شرکت کے لیے نیو یارک میں, اور جمعے کو وہ جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے اور مختلف جو ایشوز ہیں ان پہ بات کریں گے. اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ فلسطینی صدر محمود عباس سے بھی ملاقات کریں گے اور فلسطین اور اسرائیل کے ظلم و ستم کے خاتمے کے لیے جو عالمی برادری کو اپنی کوششیں تیز کرنے کے لیے, قائل کرنے کے لیے جو بھی مختلف طریقے ہیں ان پہ ان کی مشاورت ہوگی. یہ معاملہ کتنا تشویشناک ہوتا جا رہا ہے اور یہ جو جنگ ہے, یہ جو کانفلکٹ ہے, یہ کتنی تیزی سے پھیل رہا ہے, اور کیا واقعی میں یہ ایک ریجنل کانفلکٹ بن سکتا ہے. اس کے لیے جو ہے کیا اس طرح کی کوششیں ہو رہی ہیں کہ اس کو کنٹین کیا جائے, یا اب اسرائیل جو ہے وہ بالکل آزادانہ طریقے سے اس جنگ کو بڑھاتا جا رہا ہے. اس پہ ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کر رہی ہیں پاکستان کی سابقہ منسٹر آف اسٹیٹ فار فارن افیئرز ہنا ربانی کھر صاحبہ. جی ہنا صاحبہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جو مڈل ایسٹ میں صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے, یہ اسکلیٹ کر رہی ہے, اسرائیل کی طرف سے جو اٹیکس ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. ہنا صاحبہ, کیپنگ ان مائنڈ یور اون ایکسپیرینس, یہ کتنا سیریس معاملہ ہے اور کتنا امکانات لگ رہے ہیں کہ یہ کانفلکٹ جو ہے یہ اسپریڈ کر سکتا ہے؟ جی دیکھیں, یہ بہت بڑی بات ہوگی کہنے کا, بٹ دس از آلموسٹ دی بگننگ آف دی اینڈ, بیکاز جس قسم کا لیجٹمیسی اینڈ کریڈیبلٹی کرائسس فار دا ویسٹ ان دا فارم آف سپورٹنگ جینوسائیڈل رجیم, اور دیکھیں جب ہم یہ جینوسائیڈل رجیم کہتے ہیں, یہ میرا شک شبہ یا فیلنگ نہیں ہے, یہ اب آئی سی سی نے مینٹین کیا ہے, the case is maintainable for genocidal proceedings to start against Israel. اینڈ جس طریقے سے انٹرنیشنل لا کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں and civilian massacre ہو رہا ہے in the name of going after terrorists, اور so it's completely unprecedented in scope, and what is even more unprecedented is ہم میں سے بہت لوگ یہ رونا روتے ہیں کہ جو یو این نہیں کام کرتا. یو این کام کر رہا ہے. یو این کا انٹونیو گٹیرس کے اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں, آپ WHO کے ڈی جی کے اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں, آپ اوروا کے اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں. The UN is functioning. You know what is stopping it from functioning? Hegemonic, whether you call them hegemonic or important countries which have a seat on the Security Council. So جو سسٹم ہے اس نے بریک لگایا ہوا ہے, اور وہ بریک لگی ہوئی ہے ان ملکوں سے جو کہ ہیومن رائٹس کے اوپر جنگیں کر چکے ہیں, بے شک وہ افغانستان کی جنگ ہو, بے شک وہ عراق کی جنگ ہو. تو یہ ایک ایسا unprecedented so جو سچویشن آپ کے سامنے انفولڈ کر رہی ہے, جس میں جو کریڈیبلٹی کرائسس ہے وہ صرف ویسٹ ورسز ایسٹ یا نارتھ ورسز ساؤتھ کا نہیں ہے.
وہ the youth within the West versus the elite اور the older population within the West کا بھی ہے, اور وہ آپ ہر جگہ دیکھ رہے ہیں, وہ نمایاں ہو رہا ہے, وہ آپ امریکن یونیورسٹیز میں دیکھ رہے ہیں. So this is Vietnam plus. اور میں اس کو beginning of the end اس لیے کہتی ہوں کیونکہ انٹرنیشنل آرڈر کا ایک جو پریٹینس تھا at least of being fair, of being universal in its application. You know, these are countries جنہوں نے sanction کیا ہوا ہے ملکوں کو into literally sort of making sure that people can't have food, people don't have access to water, is human rights کے اوپر. تو جب وہی ملک arms and ammunition دیتے ہیں to genocidal regime, تو ایک جو it's not a dent, it's a gaping hole, and it is going to perhaps lead to, it's completely eroded the credibility of the international. اب اس میں جو جس طریقے سے آپ نے یہ کہا کہ یہ جو کریڈیبلٹی کرائسس ہے, اور جب بھی انٹرنیشنل کانفلکٹس ہوتے تھے تو سیکیورٹی کاؤنسل جو ہے وہ اپنا رول ادا کرتی تھی, اور کچھ نہیں ہو تو کم از کم کیونکہ ان کے پاس وہ ٹیتھ ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں بیچ میں اپنا رول ادا کرتے تھے. اب وہ خود انوالوڈ ہیں, ان کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ بالکل یعنی کہ تباہ ہو چکی ہے. اب اس پرسپیکٹو میں جب آپ دیکھتی ہیں کہ مڈل ایسٹ میں کیا ہو رہا ہے, اسرائیل جو ہے نہ صرف اس نے غزہ میں جو ہے وہ جینوسائیڈ کر رہا ہے جس طرح کہ آپ نے کہا, بلکہ ایران میں بھی حملہ کر چکا ہے, اب لبنان میں حزب اللہ کے خلاف بھی, تو یہ مختلف فرنٹس کھلتے جا رہے ہیں. کتنا زیادہ امکان ہے یا خدشہ ہے یا خطرہ ہے کہ یہ کانفلکٹ سپریڈ کر سکتا ہے, اس میں دیگر ممالک بھی شامل ہو سکتے ہیں, اینڈ اٹ کوڈ ٹرن انٹو اے مچ وائڈر کانفلکٹ؟ فہد, آئی تھنک وہ دن ختم ہو گیا جب ہم یہ کہیں کہ کیا خدشہ ہے کہ یہ کانفلکٹ اسپریڈ کر سکتا ہے, بیکاز یہ کانفلکٹ آلریڈی اسپریڈ کر چکا ہے, اور اس کانفلکٹ کے دو طریقے سے اسپریڈ کر چکا ہے. ایک جیوگرافکلی اسپریڈ کر چکا ہے, جیسے آپ نے دیکھا بیروت میں اٹیکس ہوئے, اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ اس کے ارد گرد جنرلی ایک ایسکلیشن آئی ود ان دا ریجن. لیکن جو کانفلکٹ کی دوسری ایسکلیشن ہو رہی ہے وہ انپریسیڈنٹڈ یوز آف وار مشینری آن سویلینس ہے, اور وہ بھی ایک اور ڈائمینشن ہے اس کانفلکٹ کے اسپریڈ کرنے کے لیے, بیکاز اب آپ کو کسی بھی ملک کو آپ نے کارٹ برانچ دے دیا ہے کہ کل وہ ٹیکنالوجی ڈیوائسز سویلین ہومز میں, سویلین سپر اسٹورز میں کہیں پہ بھی کر سکتے ہیں, آل ان دا نیم آف سیلف ڈیفینس, اینڈ ایٹ دا بیک آف اور completely given, completely overlooked, but in fact completely supported by all the best holders of human rights and international law. لیکن اس میں exceptions بھی ہیں which we must accept and celebrate. ابھی میں آئرش پرائم منسٹر کی UNGA میں کرسچین ایمنپور کے ساتھ انٹرویو دیکھ رہی تھی, اس میں وہ کیٹیگوریکلی کہتے ہیں where they stand and it is not on the side of Israel. آپ اسپین کو دیکھیں, it's a front runner, it's absolutely a front runner. انہوں نے پیلسٹائن کے اسٹیٹ ہوڈ ایکسیپٹ کر کے ان کے امبیسڈر کے کریڈینشیلز بھی لے لیے ہیں. سو EU میں ایک آپ کو ایک میسو ڈیوائڈ نظر آ رہا ہے جہاں پہ کئی ملک آر اسٹینڈنگ آن دا رائٹ آف دا رائٹ اور آن دا سائڈ آف دا رائٹ, اینڈ کئی ملک اپنے اسی وہ جو ایک سسٹمک, I can only call it systemic because اس کے لیے کوئی اور ڈسکرپشن نہیں ملتی, systemic sort of propensity to side on Israel even when it does the most obnoxious and preposterous human rights abuse and civilian massacre, وہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے. اور اس میں آپ دیکھیں جوزف بوریل کو, اگر آپ ان کی اسٹیٹمنٹ دیکھیں جو کہ ان کے ابھی تک ہائی ریپرزینٹیٹو تھے, اور ان کے پریزیڈنٹ آف دا EU کی اسٹیٹمنٹ دیکھیں تو آپ کو ایک بہت میسو ڈفرنس نظر آتا ہے. سو آپ کو ایک نظر آتا ہے کہ وہ ڈیوائڈ, ایک جس کو میں نے کہا جنریشنل ڈیوائڈ ہے, وہ جنریشنل ڈیوائڈ سے زیادہ ایک ود ان دا یورپین یونین بٹوین کنٹریز امنگسٹ فنکشنریز آف دا یورپین یونین بھی آپ کو وہ نظر آ رہا ہے. سو یہ ہوتا ہے کلاسک کیس, وہ کہتے ہیں نا دا اسٹارم بفور دا بگر اسٹارم, ٹو بی آنیسٹ, بیکاز جب ایک انٹرنیشنل آرڈر کولیپس کرتا ہے تو اس کے بہت سارے سائنز ہوتے ہیں. ایمرجنس آف چائنا میں آپ کو ایک سائن نظر آ رہا ہے, اسی کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہمارے خطے میں انڈیا ہیز بین پرووائڈڈ دی سیم کارٹ برانچ ایز اسرائیل ہیز. آپ ایک چیز بہت انٹرسٹنگ ہے جو میں نے نوٹس اگر آپ نے کی, یہ جو 124 کنٹریز نے اسرائیل کے اگینسٹ ایک بہت UN جنرل اسمبلی میں ریزولوشن لے کے آئے, یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی میجورٹی کہاں کھڑی ہوئی ہے, وہ آن دا سائڈ آف دا پیلسٹینینز کھڑی ہوئی ہے. 44 ملکوں نے ایبسٹین کیا, اور اس میں the ملک that really stands out is India, because India Palestinian spokesperson رہا
بہت دیر تک. لیکن اس وقت کیونکہ وہ اپنی پلے بک کشمیر کی اسرائیل سے لے رہے ہیں اور اسرائیل سے جو ٹیکنالوجی لے رہے ہیں, they cut a very sorry figure as a leader of the Southern Bloc or any leadership because they abstained from that. اور کتنے ملکوں نے اس کے حق میں ووٹ کیا؟ صرف 14, جس میں US was obviously the leader and Israel and باقی etc. ملک تھے. No mulk to be mentioned other than I think maybe Hungary. So it's really interesting what is happening in the world, but it is signs of لیکن اس میں نا سب ایک تو اس کا مورل ڈائمینشن ہے نا. جب آپ اس کا ذکر کرتی ہیں کہ جی میجورٹی جو ہے وہ پیلسٹینیز کے ساتھ کھڑی ہے اور اپنے ورڈز اور ایکشن سے کھڑی ہے, تو اس سے تو یہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ مورالٹی از آن دیئر سائڈ. لیکن اس انٹرنیشنل آرڈر میں مورالٹی سے زیادہ جو ہے وہ آپ کو جو آپ کی مائٹ ہے, جو آپ کی پاور ہے ایٹ انٹرنیشنل فورمز اور آلسو ملیٹریلی, وہ میٹر کرتی ہے. تو وہ چاہے وہ مائنورٹی میں ہو, لیکن جب آپ UN جیسے پلیٹ فارم پہ جاتے ہیں جہاں پہ اس ٹائم جنرل اسمبلی کا سیشن جاری ہے, تو وہاں پہ تقریریں ہو جائیں گی, مگر مچھ کے آنسو آپ بہا لیں گے, بٹ بیونڈ دیٹ جو ریالٹی آن دا گراؤنڈ ہے وہ چینج ہوتی نظر نہیں آ رہی آپ کو. دیکھیں دو طرح سے ریالٹی آن دا گراؤنڈ چینج ہو سکتی ہے. ایک گراؤنڈ اپ چینج ہو سکتی ہے, اس کے چانسز اس لیے نہیں نظر آ رہے کیونکہ وہ اتنی ایک اوور ویلمنگ پاور ہے اور جس کے پاس کسی قسم کی کمی نہیں ہے آن دا کانسٹنٹ کنسسٹنٹ اینڈ پریڈکٹیبل سپلائی آف آرمز اینڈ ایمونیشن سپلائڈ بائی یورپین اینڈ امریکن اینڈ دا US, رائٹ. کوئی اس میں آپ کو خلل نہیں آ سکتا, کوئی کمی نہیں آ سکتی. دوسری طرف آپ ریالٹی آن دا گراؤنڈ کس طرح چینج کر سکتے ہیں؟ UN کی سینکشنز کے تھرو وہ سیکورٹی کاؤنسل میں اپروو کرنی ہوتی ہے, یا UN ان کے اوپر سیکورٹی کاؤنسل میں ان کے اوپر ایک بڑا اسٹینڈ لے. اس میں ایک ملک ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, نہیں ساتھ بھی نہیں کھڑا ہوا بلکہ ان کو بچاتے ہوئے کہ کسی بھی حد تک کھڑا ہوا ہے, وہ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, جو کہ اپنی ویٹو پاور تو سخت سے استعمال کرتا رہا ہے پچھلے کئی ڈیکیڈ میں, اور جس نے پچھلے کئی مہینوں میں October 7 آنورڈ کئی ڈزنس آف ٹائم وہ ویٹو پاور استعمال کی ہے اگینسٹ ایون اے پاسبل سیز فائر. سو اسی لیے میں جو بات کر رہی ہوں کہ انٹرنیشنل آرڈر کا بریک ڈاؤن کب ہوتا ہے؟ جب وہ لیجٹمیسی ان دا میجورٹی کھو بیٹھتا ہے. اور فہد میں اس کو صرف I would not only call it a moralistic thing because you see all of this order کا جو ایک روٹ ہے یا جو بیسس ہے وہ ہے ڈیموکریٹک لبرل آرڈر. ڈیموکریسی میں دا میجورٹی میٹرس. جب UN جنرل اسمبلی میں 124 ملک یہ کہتے ہیں کہ وہ پیلسٹائن کی اسٹیٹ ہوڈ کے حق میں کھڑے ہیں اور جو جینوسائڈ کا کیس ان کے خلاف ہوا ہے اس کے حق میں کھڑے ہیں, اور صرف 14 ملک کہتے ہیں یا 12 یا 14 ملک کہتے ہیں کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں, تو یہ انٹرنیشنل آرڈر کسی کو بھی پھر سمجھ نہیں آتا. پھر فورسز ابھرنا شروع ہو جاتی ہیں, بے شک وہ ڈیموکریٹک ہو بے شک ان ڈیموکریٹک ہو, جو اس کو چیلنج کرنا شروع کر دیتی ہیں. ٹھیک, تو یہ لانگ ٹرم میں یہ امپیکٹ ہو سکتا ہے. ہماری یہی امید ہے کہ معاملات جو ہیں وہ کسی طرح اسی طرف جائیں. ہنا ربانی خیر صاحبہ بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین صورتحال تشویشناک ہے, جنرل اسمبلی کا جو سیشن ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جو تقریریں ہوں گی ان میں کس طرح کی پوزیشن جو ہے وہ اپنائی جائے گی. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ.